شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے، اور صدر کی دھمکیوں کے سامنے آیت اللہ خامنائی ڈٹا رہا۔ شیعان علی کے نظریات کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ ان کی روح میں شفاق طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہو جانا اعزاز ہوتا ہے۔ وہ کھڑا رہا، ایران امریکی دشمنی کا سامنا کرتا رہا۔ ایشیا میں شیعہ اسلام کے پیروکاروں کی مزاحمت کا ایک نیا دروازہ کھلے گا، جسے وہ للکار رہی ہے وہ بڑی بات ہے، اور سامنے والے پورے خطے پر قبضہ کر کے اس کے کروڑوں لوگوں کو رعایا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب کو ٹرمپ، یاہو یا ایران میں سے کسی ایک کی طرفداری کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل مار رہا ہو اور آپ کہیں کہ میں غیر جانبدار ہوں۔ اگر آپ خاموش ہیں تو غیر جانبدار نہیں بلکہ قاتل کے طرفدار۔ رہبر انقلاب اسلامیہ ایران پر سلطان ٹیپو شہید کے وہ تاریخی الفاظ جو اس سلطان نے، جو اس جوان مرد نے 1799 میں جوان مردی کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے کہے تھے، شہید رہبر انقلاب اسلامیہ ایران، شہید فلسطین، شہید امت مسلمہ آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی پر کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ جس انداز میں تمام زندگی اپنی جدوجہد کی، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ آج بغیر کسی رنگ و نسل، مذہب، قومیت کے سب ان کے حوصلے، ان کی بہادری، ان کے دلیرانہ موقف، اپنے وطن کی خود مختاری اور ظالم کو ڈٹ کر ظالم کہنے اور اس کا سامنا کرنے والے جرأت مند لیڈر کے طور پر اپنے اپنے انداز میں خراج پیش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور بعض احتجاجی مظاہروں میں شدت بھی آج سینکڑوں اور ہزاروں افراد میں سے ان دو شخصیات نے مجھے زیادہ متاثر کیا، جن کی تحریروں نے مجھے زیادہ متاثر کیا، میں ان کا یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ان میں پہلے ہندوستان کے معروف مذہبی اسکالر مفتی شامل ندوی ہیں، اور دوسرے پاکستان کے سینئر صحافی جناب عبدالرزاق کھٹی ہیں۔ ان دونوں حضرات کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دونوں حضرات حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کی نظریاتی فکر سے کوئی زیادہ ہم آہنگ نہیں تھے، پالیسیوں سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں، مگر جس طرح انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اظہار کیا، وہ نہ صرف متاثر کن ہے بلکہ واضح کر رہا ہے کہ آج بھی دنیا میں ضمیر زندہ ہیں، آج بھی دنیا میں درست اور غلط میں تمیز کرنے والے موجود ہیں، اور یہی آیت اللہ علی خامنائی جیسے شیر لیڈرز کے موقف کی جیت ہے۔ ہندوستان کے معروف مذہبی اسکالر مفتی شامل ندوی یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ لازم بتانا کہ آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب ایک 86 سالہ جوان مرد اسلام کی جنگ اکیلا لڑ رہا تھا اور سارے اسلامی ممالک مستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سینئر صحافی عبدالرزاق کھٹی یہ لکھتے ہیں کہ ایران کی سپریم لیڈر اور شیعہ اسلام کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ 86 سالہ آیت اللہ خامنائی 4 دہائیوں سے زیادہ ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ انہیں آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ایران کا سپریم لیڈر بنایا گیا۔ تمام نظریاتی اور حکمرانی اختیارات کے سبب آیت اللہ علی خامنائی کا شمار مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اقتدار میں رہنے والی شخصیات کے طور پر ہوتا ہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے۔ امریکہ یا اس کا پاگل صدر ٹرمپ، جس کی ناراضگی کو کوئی مول نہیں لے سکتا، جس کی دھمکی سے اچھوں کا پیشاب نکل جاتا ہے، وہ جس کی تعریف کرے وہ تعریف اس کے ملک کے میڈیا اور مباحثوں کا مرکز بن جاتی ہے، اور اس صدر کی دھمکیوں کے سامنے آیت اللہ خامنائی ڈٹا رہا۔ امریکہ کو اس لیے بھی تب چڑھی ہوئی تھی کہ لگ بھگ نصف صدی تک وہ ایران پر کنٹرول کرنے اور اس رجیم کو جھکانے میں ناکام رہا۔ 9/11 کے بعد سابق امریکی جنرل کا انٹرویو ریکارڈ پر ہے، جس میں اس نے مسلم ممالک پر کنٹرول حاصل کرنے کا جو نقشہ بنایا تھا، ایران اس کی لسٹ کے آخر میں تھا۔ بدماش یا طاقتور لوگ بڈھے ہوں تو دانش مندی کے نام پر بزدل بن جاتے ہیں، جھکنے کے لیے جواز تراشتے ہیں، لیکن شیعان علی کے نظریات کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ ان کی روح میں شفاق طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہو جانا اعزاز ہوتا ہے۔ وہ کھڑا رہا، ایران امریکی دشمنی کا سامنا کرتا رہا اور خود کو بچاتا بھی رہا۔ انقلاب کے بعد پہلی کابینہ بم سے اڑا دی گئی۔ 8 سالہ عراق جنگ نے معاشی طور پر ایران کو کھوکھلا کر دیا، لیکن بغیر وسائل جنگ لڑنے کا ہنر بھی سکھا دیا۔ پابندیوں کے باوجود ایران کئی ممالک سے بہتر ہے۔ یہ دلیل کہ ملا آمریت ہے بجا ہوگی، لیکن جب ٹرمپ یا اسرائیل کہے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ملائیت پر الزام لگانے والے خود صہیونیت کے پرچارک ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ نیل سے فرات تک کی زمین ہماری ہے، اور وہ حوالہ بائبل کا دیتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کے قتل کے بعد ایران پر امریکی اور اسرائیلی کنٹرول اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے
بھوسے کو آگ لگائی ہے جو کتنا بھی پانی ڈال دے وہ اپنی موجودگی برقرار رکھتی ہے۔ ایران کی موجودہ رجیم کے پاس مرنے اور مارنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، جس نے مسلط کی، جس نے چھیڑی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن دنیا بھر میں خصوصاً جنوبی ایشیا میں شیعہ اسلام کے پیروکاروں کی مزاحمت کا ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ اسی کی دہائی والا ہی انقلاب، اور ایران وہ واحد مرکز ہے جس کے لیے وہ صدیوں سے جد و جہد کرتے آئے تھے۔ شیعہ ایک عرصے سے ایران پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ امام بارگاہیں پناہ گاہیں بن گئیں اور ایران مزاحمت کا استعارہ بن گیا۔ یہ بحث بے معنی ہے کہ ملا امریت ہے یا بنیاد پرستی، لیکن جسے وہ للکار رہی ہے وہ بڑی بات ہے، اور سامنے والے پورے خطے پر قبضہ کر کے اس کے کروڑوں لوگوں کو رعایا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب کو ٹرمپ، یاہو یا ایران میں سے کسی ایک کی طرفداری کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل مار رہا ہو اور آپ کہیں کہ میں غیر جانبدار ہوں۔ اگر آپ خاموش ہیں تو غیر جانبدار نہیں بلکہ قاتل کے طرفدار ہیں۔ یہ تجزیہ کیا ہے سینئر صحافی عبدالرزاق کھٹی صاحب نے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جس انداز سے انہوں نے بغیر کسی لگی، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے تو بالکل بے جانا ہوگا۔ جیسے میں نے صبح یہ کہا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد انقلاب اسلامی ایران کی جو یہ مزاحمت ہے یہ کم نہیں ہوگی یا ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ مزید شدت اختیار کرے گی۔ اب دنیا کو جو ہے اس طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ جو ٹرمپ یا جو ان کا بورڈ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا وہ امن کے لیے کام کر رہے تھے یا پھر انہوں نے دنیا کو ایک نئی جنگ میں ایک نہ ختم ہونے والے تنازع کی طرف دھکیل دیا ہے۔